سر لیکن ماضی میں اب یہ بھی تو ہے نا کہ جو کورٹس نہیں ہیں ماضی میں ان کا جھکاؤ کہیں نہ کہیں رہا ہے. اب یہ جو اس وقت کی سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ہے, یا کہنا چاہیے کہ ان کا جھکاؤ بھی ہے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے جسٹس ثاقب نثار صاحب کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے بالکل پیچھے پڑ گئے تھے اور یہ بالکل کلیئر تھا کہ انہوں نے مجھے سزا دینی ہے. لیکن اس وقت کے جو گروپ بندی عدلیہ کی ہے, اس سے واضح مثال کبھی ہمیں ماضی میں نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, نہ میڈیا ہے, نہ عوام ہے, نہ سیاسی جماعتیں ہیں. اس کی وجہ خود عدلیہ ہے. عدلیہ نے جس طرح جس بے دردی کے ساتھ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ٹھکرایا ہے, پارلیمنٹ کے قوانین کو کچلا ہے, حتیٰ کہ ایک نادر روزگار مثال انہوں نے قائم کی کہ ایک قانون بن رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور اس وقت اس کو روک دیا گیا. وہ میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس مثال کو چلے ہم نہیں دیتے میڈیا پہ, لیکن ایک پری میچور آپ نے حرکت کی اور ایک قانون بنا نہیں, پتہ نہیں وہ بنتا بھی یا نہ بنتا, آپ نے اس کی بھی ایگزیکیوشن روک دی. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرکتیں خود توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو عدالتوں کے اندر سینئر ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے بارے میں کیا امپریشن جا رہا ہے, لہٰذا وہاں سے پھر گروہ بندی ہوتی ہے, تقسیم ہوتی ہے. آپ جب 2 سال یا 2.5 سال یا جتنا بھی عرصہ ہے 1.5 سال آپ کا, آپ ایک بھی فل کورٹ نہیں بٹھاتے. فل کورٹ نٹ ان دا سینس کہ مقدمہ سنے, ویسے ہی معاملات دیکھنے کے لیے اپنے 54,000 کیس ہمارے پڑے ہوئے ہیں, ان کا کیا کیا جائے. یعنی کسی ایک پوائنٹ پہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی یگانگت ہے, کوئی کسی ایک پوائنٹ پر یکسو ہے. اچھا, اس میں ایک سر ضمنی سوال, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر, جو ماحول بن رہا ہے اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک انتشاری سی کیفیت ہے سیاست میں ہے, عدلیہ میں ہے, فیصلوں میں ہے, پھر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پر بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھتی ہیں, تو کیا ایسا کوئی سینیریو بنتا ہے جس پہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ لایا گیا ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ عمل دخل رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو انتخابات کی بات ہو رہی ہے اس کے سینیریو میں جانے سے پہلے ہی کوئی ایسا ماحول بن جائے جو غیر آئینی ہو, ایسی کوئی پاسبلٹی آپ کو لگتی ہے؟ فرینکلی میں نہیں دیکھتا ایسا. دیکھیں, ہم چونکہ سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں اس لیے رسی سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں, اور جو دودھ کا جلا ہوتا ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو یہ ہماری عادت ثانیہ بن گئی ہے. میں کوئی کنسپائریسی نہیں دیکھ رہا, معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. ہاں, یہ جو انٹرم ارینجمنٹ پہ اس پہ میری ایک رائے ہے, یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. میری دعا ہے کہ یہ آخری نگران حکومت ہو اور اس کے بعد یہ سلسلہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یعنی ایک جمہوری حکومت دوسری جمہوریت کو دیکھیں نا, اس کے پر کاٹ دیں, پوسٹنگ ٹرانسفر لے لے, الیکشن کمیشن لے لے, اپنے ہاتھ میں لے لے, جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے, جس طرح بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, جس طرح دنیا کی ہر جمہوریت میں ہو رہا ہے. کہاں ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ جاتی ہے اور وہ دوسری گورنمنٹ آ کے الیکشن کراتی ہے. اس کے بڑے نقصانات ہیں. دیکھیں آپ, بجلی کی کرائسس ہے. مجھے یاد ہے کہ یہی ایشو نواز شریف صاحب کے دور میں آیا تھا 2014 میں, وین آئی واز ممبر آف دا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا جی کہ وہ اتنے بھاری بھاری بل آ گئے ہیں, لوگ احتجاج کے لیے نکلے. تو وزیر اعظم نے جب سارا کریدا تو پتہ چلا جی کہ یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے, اور کوئی 22 ارب روپے کی زیادتی ہوئی. 22 ارب روپیہ ان سے عوام سے لیا گیا ہے. تو اسی دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے آرڈر کیے کہ یہ 22 ارب روپیہ عوام کو واپس کریں اور اگلے بلوں میں ایڈجسٹ کریں. صحیح. تو ایک پاورفل وزیر اعظم فیصلہ کر سکتا ہے. اب 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ وزیر اعظم اس قابل نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے, اس لیے کہ ان کا مینڈیٹ بھی محدود ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک.